بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قد افلح من تزکیٰ، صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل احترام باعزیز طلبہ و طالبات آف ایم ایجوکیشن کے کالج ممبر، السلام علیکم۔ مجھے کبھی امید ہے کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور میرے اس لیکچر کو توجہ کے ساتھ آپ سنیں گے بھی اور جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ نوٹ بھی کریں گے۔ ساتھ بتانا یہ بھی تھا کہ کل جو 2 لیکچر ہوئے تھے، لیکچر نمبر 16 اور 17، اور آج بھی انشاءاللہ ہوں گے 18 اور 19۔ یہ 2 لیکچر اس لیے دیے جا رہے ہیں تاکہ آپ کا جو سلیبس ہے یہ جلدی مکمل ہو جائے۔ جو سلیبس ہمیں دیا گیا تھا اس سلیبس کے مطابق ہی یہ ہم نے سلائڈز وغیرہ بنائی تھیں، اس لیے ہماری یہ کوشش ہے کہ ٹائم چونکہ ہمارے پاس شارٹ ہے اس لیے ہم 2 جو لیکچر ہیں یہ آپ تک یہ ڈیلیور کر رہے ہیں، اور یہ بالکل آپ کی جو ایس او پی ہے اس کے مطابق ہے، آپ کا جو سلیبس ہے اس کے مطابق۔ اس سے پہلے جو آپ لیکچر 17 میں یہ پڑھ چکے ہیں، دا کنسیپٹ آف یونٹی آف گاڈ۔ آج کا جو بچوں ٹاپک ہے وہ ہے 4 مین اسٹیجز ان دا یونٹی آف گاڈ اینڈ ہز کریکٹرسٹکس، یعنی کہ جو مین سٹیج ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یونٹی یا توحید کے حوالے سے، ان کا بھی ذکر ہے، اور کچھ اللہ کی جو خصوصیات ہیں، خاص باتیں ہیں، وہ بھی اس کا بھی ذکر ہے۔ ابھی ہم چلتے ہیں 4 مین سٹیجز ان دا یونٹی آف گاڈ۔ بچوں اصولی طور پر تو میں نے کل آپ سے یہ شیئر کی تھی یہ بات کہ ہمیں عام حالات میں لفظ گاڈ استعمال نہیں کرنا چاہیے، لفظ گاڈ کے بجائے ہمیں لفظ اللہ آلمائٹی یا اللہ سبحانہ و تعالی استعمال کرنے چاہیے۔ لیکن چونکہ جو سلیبس کے اندر جو ورڈ انہوں نے استعمال کیا ہے وہ بھی گاڈ کیا ہوا ہے، اس لیے مجبوری ہے، ورنہ یونٹی آف اللہ کا لفظ بھی استعمال ہو سکتا تھا۔ تو اگر ہم عربی کے اعتبار سے دیکھیں تو لفظ ہونا چاہیے یونٹی آف اللہ، لیکن اگر ہم حالات اور واقعات اور ایجوکیشن سائڈ سے دیکھیں تو یہ یونٹی آف گاڈ ہی بنتا ہے، اس لیے کہ یونٹی آف گاڈ سے مراد جو ہم لوگ مراد لیتے ہیں وہ تو اللہ ہے، لیکن اس سے ہمارا یہ کنسیپٹ جو اہل مغرب ہیں، جو غیر مسلم لوگ ہیں، ان کو بھی سمجھنے میں آسانی رہتی ہے، کیونکہ ہم نے تو گاڈ ایک ہی کو مانا ہے، انہوں نے اپنے گاڈ بہت سارے بنائے ہوئے ہیں، لہذا جس وقت اگر وہ مسلمانوں کے گاڈ کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہیں تو اس لیے ان کو یہ معلومات وہی ملے گی جو کہ ہماری اللہ کی معلومات ہیں، یعنی کریکٹرسٹکس آف جو اللہ ہیں یا جو یونٹی آف اللہ ہے، دراصل یہ سمجھ لیں کہ یہ یونٹی آف گاڈ ہی ہے، یعنی کہ یہ وقت کی ضرورت ہے، دوسرے لفظوں میں یہ ہے۔ اب بچوں میں آپ کے سامنے جو مین 4 سٹیجز ہیں ان دا یونٹی آف گاڈ کے حوالے سے وہ شیئر کروں گا۔ یہاں بھی لکھا ہوا ہے there are 4 stages in the belief in the unity of God۔ اللہ کی جو توحید ہے یا اللہ کی وحدانیت جو ہے اس کے یقین میں، اس کے اعتقاد میں 4 بڑے سٹیج ہیں۔ the first is the words۔ بچوں پہلا سٹیج یہ ہے کہ ہم ان الفاظ کو ادا کریں۔ وہ لفظ کون سا ہے؟ there is no God but God، یعنی there is no الہ but اللہ۔ انگلش میں تو ہم یہی کہیں گے there is no God but God، اور عربی میں ہم کہیں گے لا الہ الا اللہ، یعنی کہ لا الہ الا اللہ کی جو انگلش ہے وہ یہ ہے there is no God but God، there is no God but God، اور اس کو عربی میں ہم بچوں پڑھیں گے
عربی میں ہم اسے پڑھیں گے لا الہ الا اللہ. اس کے علاوہ without experiencing any impression in the heart. This is the creed of the Hippocrates. یعنی کہ there is no God but God، یعنی کہ اللہ ایک، یعنی کوئی الہ نہیں ہے لیکن ایک ہے. یہ ابھی ہمارے محلے میں اذان ہو رہی ہے، لہٰذا ایک اذان کا سننا سنت ہے، لہٰذا آپ آرام سے ذرا اذان سنیں گے، میں بھی اذان سن کے پھر آگے چلوں گا. رہنے نہ لاؤ. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمدا الوسيلة والفضيلة ودرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك والعافية آمين. اچھا بچوں، تو I was discussing about the four main stages in the unity of God. اس میں بچوں جو ہم نے پہلے پڑھ لیا کہ there is no God but God، یعنی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اچھا آگے نا بڑی خوبصورت بات ہے کہ without experiencing any impression in the heart، یعنی کہ یہ لفظ ہوا جو ہم صرف زبان سے ادا کر دیتے ہیں، یعنی کہ یہ صرف زبان کا جو اقرار ہے یہ اس کا پہلا سٹیج ہے، اور یہ جو پہلا سٹیج ہے یہ زیادہ مناسب سٹیج نہیں ہے. آپ ابھی حیران ہوں گے کہ یہ کیسے مناسب سٹیج نہیں ہے، اس لیے کہ جب میں یہ چاروں آپ کو سٹیج یہ پڑھاؤں گا تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ بیسیکلی پہلا جو سٹیج ہے اس کو اس نے دس از دا کریڈ آف دا ہائپوکرائٹس کیوں نام دیا ہے، یعنی جو پہلا سٹیج ہے دس از دا کریڈ آف دا ہائپوکرائٹس، جو منافقانہ روش ہے ان لوگوں کا بھی یہ عقیدہ ہے، یعنی کہ جو لوگ صرف زبان سے کلمہ پڑھ لیتے ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے، وہ کلمہ ان کے سینے میں نہیں اترتا. تو بال یہ پہلا سٹیج ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اتنا ہی ہے. آگے the second is to utter the above words and to believe that their meanings is also true، یعنی کہ جو اوپر والا کلمہ اس کو پڑھنا اور اس کا جو مطلب ہے اس پر بھی یقین رکھنا، اس پر یقین رکھنا، اور مثال کے طور پر اس کا جو مطلب ہے اس کو سمجھنا اور اس پر یقین رکھنا، یہ دوسرا سٹیج ہے یونٹی آف گاڈ کا. اور تیسرا سٹیج ہے دس از دا ڈاگما آف آرڈینری مسلم، کہتا ہے کہ یہ جو دوسرا سٹیج ہے نا یہ جو کم درجے کا مسلمان ہے نا اس کا بھی یہ ہو سکتا ہے. پہلا سٹیج صرف یہ کہنا کہ اللہ ایک ہے، یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. دوسرا سٹیج کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہیں ان پر یہ یقین رکھنا کہ جو میں لفظ کہہ رہا ہوں یہ ان کا جو مطلب یہ لفظ جو ہے یہ بالکل درست ہے، یہ دوسرا سٹیج ہے. تیسرا کیا ہے؟
The third is to perceive by the inward light of the heart the truth of the above kalama. تیسرا بچوں یہ ہے کہ دل سے جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس کی تصدیق کرنا. تو اصل بات یہاں پہ آگے رکتی ہے، اصل بات یہاں پہ آگے بنتی ہے کہ جو زبان سے کہا اس کو کیا ہوا، اس کو سمجھا اور سمجھ کے اس کو دل سے بھی درست جانا. یہ دوسرا درجہ آ گیا. ابھی چوتھا درجہ کیا ہے؟ Through the multiplying of causes, the mind arrives at the conception of the unity of final cause. This is the stage of the initiates. یعنی کہ مثال کے طور پر یہ چاہ رہے کہ through the multiplying of causes, the mind arrives at the conception of the unity. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، یعنی کہ جب ہم زبان سے کہہ دیتے ہیں اس کا مطلب سمجھ لیتے ہیں، پھر دل سے بھی کنسیپٹ کر لیتے ہیں، کنسپشن ہوتی ہے. تو یہ مثال کے طور پر یعنی کہ وہ چیز ہمارے دماغ میں دل میں اتر جاتی ہے. دس از دا سٹیج آف دا انیشیٹس. جو یعنی کہ یہ وہ سٹیج ہوتا ہے جو کہ انسان کو مزید آگے ابھارتا ہے یا انسان کو آگے مزید لے کے چلتا ہے، جس کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں، اپنی زندگی کو اپلائی وغیرہ کرتے ہیں. آگے دا فورتھ از ٹو گیز ایٹ دا ویژن آف آل کمپریہنسو آل ابزارونگ ون losing sight even of the duality of one's own self. This is the highest stage of the true devotee. اور جو چوتھا سٹیج ہے یہ ہے کہ یہ مثال کے طور پر یہ جتنے بھی اوپر سٹیج بیان ہوئے ہیں ان سب پر غور و فکر کرنا، ان سب کو اپنے اندر جذب کرنا اور ان کے مطابق جو اپنا آپ ہے وہ ڈال دینا. یہ سب سے بڑا درجہ ہے ایک جو ٹرو ڈیووٹی ہے، جو ایک مسلمان ہے. اب بچوں میں یہ تو تھے ٹیکنیکل ورڈز. اب میں آپ کو آسان لفظوں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر یہ کوئی کہے کہ جو الوہیت یا وحدانیت کا جو کنسیپٹ ہے وہ بیسیکلی اس کے 4 سٹیجز کون سے ہیں بچوں؟ اس کا جو پہلا سٹیج ہے اردو میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ ہے کہ یہ کہہ دیا زبان سے لا الہ الا اللہ، لیکن بات یہاں پہ بھی آگے مکمل نہیں ہوتی. صرف بعض لوگ ساری عمر لا الہ الا اللہ پڑھتے رہتے ہیں لیکن انہیں میننگ کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس کے ساتھ ہی وہ آگے درباروں پہ بھی جاتے ہیں، وہ بتوں سے بھی منتے مانتے ہیں، وہ چڑھاوے بھی چڑھاتے ہیں، وہ درختوں کو بھی خدا مانتے ہیں، لیکن اس کا مطلب نہیں سمجھتے. لیکن وہ کہہ دیتے ہیں، جیسے فرض کریں آپ کو شاید پتہ ہے کہ نہیں پتہ کہ لا الہ الا اللہ، یہ جو مشرکین ہیں ان کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لیکن انہوں نے اللہ کے ساتھ اور بھی بے شمار معبود بنائے ہوئے تھے معبود. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بچوں ان مشرکین کی مثالیں دے کے فرماتے ہیں کہ جب آپ ان مشرکوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا تو وہ کہیں گے میں اللہ نے پیدا کیا. پھر جب انہیں پوچھا جاتا ہے کہ زمین آسمان کس نے بنایا تو یہ کہیں گے کہ یہ اللہ نے بنائے ہیں. حالانکہ اس کے باوجود انہیں مشرک کہا گیا قرآن پاک کے اندر. یہ میں قرآن پاک کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی کہ جو کفار مکہ ہیں، جو مشرکین تھے بچوں، وہ بھی اس بات کو مانتے تھے کہ سب سے بڑا جو الہ ہے وہ اللہ ہے. وہ کہتا ہے باقی جو ہے نا یہ تو سپورٹر ہیں اس کے، ہم ڈائریکٹ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، یہ جو سپورٹر ہیں ان کے ذریعے ہم اوپر پہنچتے ہیں. اب یہ جو ہندوؤں کا عقیدہ ہے وہ بھی اسی حوالے سے ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو سب سے بڑا ہے وہ تو رام ہے. اب اس رام تک پہنچنے کے لیے تو انسان کو بڑا تردد کرنا پڑتا ہے، بڑی مشکلات سہنی پڑتی ہیں، کئی سالوں کی باتیں کرنی پڑتی ہیں، ریاستیں کرنی پڑتی ہیں، مشقیں کرنی پڑتی ہیں. لہٰذا یہ ہے کہ جو اس کے سپورٹر ہیں ان کی تھوڑی سی خدمت وغیرہ کر دیں تو ان کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. تو بچوں یہ ہے دیئر از نو گاڈ. یہ عقیدہ تو پوری دنیا کے سوائے دیریوں کے ہر مذہب کے لوگوں کا ہے. دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں، جس میں یہودی ہیں، جس میں عیسائی ہیں، مسلمان ہیں، زرتشت ہیں، کنفیوشش ہیں، تاؤ مت ہیں، جین مت ہیں، سکھزم ہیں، جتنے بھی ہیں بچوں ان سب کا یہ تو عقیدہ ہے کہ رام ایک ہے، خدا ایک ہے. اب یہاں پر لیکن یہاں پہ آگے ایمان بچوں مکمل نہیں ہوتا. اب دوسرے یعنی کہ سٹیج کون سا بتایا گیا ہے کہ یہ جاننا کہ دیئر از نو گاڈ بٹ گاڈ، اس کا مطلب جاننا. یعنی جب ہم اس کا مطلب جانیں گے، دل سے جانیں گے، تو یہ مثال کے طور پر پہلے کی نسبت تو بہتر ہے لیکن یہ مکمل نہیں ہے. تو پہلے کی نسبت یہ بہتر ہے
یعنی ڈاگما، دس از دا ڈاگما آف آرڈنری مسلم. کہتے ہیں یہ جو ایک چھوٹا سا مسلمان ہے یہ اس کا عقیدہ ہوتا ہے. ڈاگما کا مطلب عقیدہ. جو ایک چھوٹا سا مسلمان ہے یہ اس کا عقیدہ ہوتا ہے کہ جو نارمل سا مسلمان ہوتا ہے، پیور مسلمان یا آرڈنری معمولی مسلمان، چھوٹے درجے کا. یعنی کہ وہ کلمہ پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر وہ چھوٹا موٹا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس نے زمین آسمان بنائے ہیں، جنت دوزخ بنائے ہیں، ہم نے حساب کتاب اسے دینا ہے. لیکن یہ زیادہ لیول کا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری حرفات میں یعنی کہ پڑھا ہوا ہے. اب جو تیسری بات ہے، دی تھرڈ از ٹو پرسیو بائی دا انورڈ لائٹ آف دا ہارٹ دا ٹروتھ آف دا باب کلمہ. بچوں جو تیسرا ہے وہ یہ ہے کہ اوپر والے کلمے کو پوری صداقت کے ساتھ تسلیم کرنا. صداقت کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ زبان سے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ ہمارا ایمان کا پہلا درجہ ہے، توحید کا یہ پہلا درجہ ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کے مطلب کو سمجھتے ہیں، یہ دوسرا درجہ ہے. پھر تیسرا ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہے نا، جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے اس پر یہ بالکل درست بھی ہے اور یہ سچ بھی ہے، اور یہ ہمارے اندر کی جو روشنی ہے، ہمارا جو دل ہے وہ چیز کی گواہی دیتا ہے. یعنی کہ اصل میں بچوں ایمان کیا ہے؟ ایمان جو ہے دل سے، زبان سے اقرار، دل سے یعنی زبان سے اظہار، دل سے اقرار اور عمل سے اظہار. یعنی کہ اگر آپ زبان سے کرتے ہیں اقرار اور دل سے کرتے ہیں اس کا، یعنی کہ دل سے زبان سے اظہار کرتے ہیں، دل سے اس کا اقرار کرتے ہیں اور عمل کے ذریعے عمل کر کے دکھا دیتے ہیں، تو اس کو بیسیکلی ایمان کہتے ہیں. یہاں پر بھی یہی ہاں. اور اگر کوئی انسان صرف زبان سے کہہ دیتا ہے، یعنی کہ جی کہ مطلب کلمہ پڑھ لیتا ہے لیکن اس کے بعد نہ تو وہ مطلب ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ اس چیز کی تصدیق کرتا ہے، ایسے لوگ منافق ہیں. اور جن کا دل بھی تصدیق کرے لیکن وہ عمل نہ کریں، وہ بھی چھوٹے درجے کے مسلمان تو ہیں لیکن معمولی مسلمان ہیں. ان کے لیے سزا ہے، ان کے لیے بھی مطلب اجر نہیں ہے اتنا بڑا. لیکن جو لوگ زبان سے بھی کہتے ہیں، اظہار کرتے ہیں، دل سے اس کی تصدیق کرتے ہیں، زبان سے اظہار، دل سے تصدیق اور عمل سے اظہار کرتے ہیں، اقرار، تصدیق اور اظہار، یہ تین کام جو وہ کر لیتے ہیں تو وہ پکے مومن بن جاتے ہیں. اور ادھر بھی یہی سچویشن ہے. اب ادھر چوتھی بات کون سے سٹیج بیان کیا جا رہا ہے؟ دا فورتھ از ٹو گیز ایٹ دا ویژن آف آل کمپریہنسو آل ابزرونگ ون. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زندگی کے تمام شعبہ جات کے اندر اس طرح تسلیم کر لینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، پوری ہستی کا نظام وہ چلا رہا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس جیسی صفات کسی کی بھی نہیں ہے. تو بچوں یہ جو چیز ہوتی ہے نا بیسیکلی، یہ مثال کے طور پر یعنی کہ اللہ کے ہاں اس کو کہتے ہیں فورتھ سٹیج آف یونٹی آف گاڈ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو توحید، اللہ کی جو وحدانیت ہے اس کو ماننے کا یہ طریقہ ہے. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو توحید ہے یعنی یونٹی آف گاڈ کا لفظی مطلب توحید ہی ہے، الوہیت ہی ہے، خدا کی وحدانیت ہے. یہ جو خدا کی وحدانیت ہے یا خدا کی جو صفات ہیں، یعنی کہ وحدانیت سے مراد جو واضح طور پر بات سمجھنا ضروری ہے نا بچوں، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو صفات کے لحاظ سے، ذات کے لحاظ سے، افعال کے لحاظ سے ایک ماننا، اس جیسا کوئی نہ ماننا. ہم کہتے ہیں نا there is no God but God، یعنی کہ یہ ماننا کہ کوئی بھی تمام لوگوں کا کام کوئی بھی نہیں کر سکتا، کوئی کسی کی بگڑی نہیں بنا سکتا، کوئی کسی کی مشکل دور نہیں کر سکتا، کوئی کسی کے لیے خزانوں کے منہ نہیں کھول سکتا، کوئی کسی کو نواز نہیں سکتا، کوئی کسی کو بچے عطا نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو خوشیاں عطا نہیں کر سکتا بٹ گاڈ سوائے اللہ کے. یہ ہمارا جو مصمم ارادہ ہے یا عقیدہ ہے یہ ہمیں ایک بڑا بناتا ہے. لیکن اگر ہم مثال کے طور پہ یعنی کہ پہلے والے حصے کو تو مان لیں گے there is no God but God، لیکن باقی بچوں ساری اپنی مرضی کریں تو پھر فائدہ نہیں ہے. اور there is no God but God، بلکہ میں کل آپ لوگوں کو یہ بتا رہا تھا بچوں
کہ یہ جو کلمہ ہے نا بیسیکلی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ کا اگر ہم یعنی کہ ایک اور حسن ترتیب سے اس کا ترجمہ کریں تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ تیرے نظام جیسا کوئی بھی نظام نہیں ہے، یعنی کہ اے اللہ تیرا ہی نظام ہے اور تیرے نظام جیسا، تیرے سسٹم جیسا کوئی بھی نظام نہیں ہے، لا الہ الا محمد رسول اللہ، اور میں آپ سے اقرار کرتا ہوں کہ نبی پاک اسوہ حسنہ کے مطابق اس نظام کے مطابق اپنی زندگی گزاروں گا۔ یعنی کہ اگر آپ اس کا ترجمہ لیں ایک براڈ سینس میں تو وہ یہی ہے کہ اللہ کی تعلیمات، نبی پاک اسوہ حسنہ کے مطابق عمل۔ ہم لوگ اگر کوئی بھی، کیوں بدعت کو برا کہا جاتا ہے بچوں؟ بدعت کو اس لیے برا کہا جاتا ہے کہ بدعت کے اندر اسوہ حسنہ نہیں ہوتا، اور انسان کو اس عمل کا ثواب ملے گا جس کے اندر اسوہ حسنہ ہے۔ وہ عمل جس کے اندر اسوہ حسنہ ہے، وہ عمل جو اسوہ حسنہ کے مطابق ہے، وہ عمل جس کو جس طرح اللہ کے نبی نے سر انجام دی ہے، اس کا ہمیں فائدہ ہوگا۔ اور جو اسوہ حسنہ میں چیز شامل نہیں ہے، قرآن سے ثابت نہیں ہے، وہ تو بالکل اٹکل پیچھو ہماری حرکتیں ہیں، ان کا تو ہمیں مواخذہ ادا کرنا پڑے گا۔ اس لیے چونکہ آپ ایم اے ایجوکیشن کے اسٹوڈنٹ ہیں اور اسلامک سسٹم آف ایجوکیشن ابھی آپ پڑھ رہے ہیں، اور میرا یہ فرض بنتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ بچوں بدعت اسی لیے کبیرہ گناہ ہے کہ بدعت جو ہے یہ سنت رسول سے ثابت نہیں ہوتی، یہ سنت رسول سے ثابت نہیں ہوتی۔ بدعت جو ہے اگر سنت رسول سے ثابت ہو جائے تو وہ بدعت نہیں ہے، وہ اسوہ حسنہ ہے۔ لیکن ہمارے کچھ یعنی کہ گروہ ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنی مرضی کی چیزیں بنا لی ہیں، اور انہوں نے مثال کے طور پہ یعنی کہ اپنی مرضی کے اسلام کے اندر چیزوں کو پلس کر لی ہے کہ ہمیں دکھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرما رہے ہیں اپنے نبی کو بچوں مخاطب کر کے، الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی آج کے دن ہم نے آپ کو، یعنی کہ آج کے دن ہم نے آپ کے لیے دین کو مکمل کر دی ہے۔ الیوم آج کے دن، اکمال تو مکمل کر دیا، لکم دینکم تمہارے دین کو، واتممت اور مکمل کر دی، علیکم واتممت علیکم نعمتی اور آپ پر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا۔ یعنی آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کیا، اور چونکہ دین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے اس نعمت کو ہی مکمل کر دیا نعمتی، ورضیت لکم الاسلام اور تمہیں اسلام کا مذہب دے کے ہم اس چیز پہ راضی ہیں، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور مذہب اسلام جو ہے اس کو دے کے، اس کو بحیثیت دین حیثیت دے کے ہم اس پہ راضی ہیں۔ تو بچوں جب اللہ کہہ رہے ہیں آج کے دن دین مکمل ہو گیا، تو بعد میں کسی کو کیا جرت ہے اس میں کوئی چیزیں اپنی طرف سے اضافہ کرے ہیں؟ جب اللہ نے فرما دیا یہ چیز مکمل ہے، تو پھر بعد میں جو اضافہ ہے وہ یعنی کسی عام انسان کو سوائے اجتہاد کے ذریعے باقی کسی انسان کو اس چیز کا اختیار نہیں پہنچتا کہ وہ بیچ میں اضافہ کرتا پھرے، اور اضافہ بھی وہ کر سکتے ہیں جو کہ ہدایت یافتہ ہیں، اور وہ اضافہ نہیں کریں گے بلکہ وہ قرآن کی زبان میں ہی اس کی تشریح کریں گے۔ جیسے نبی السلام اور آپ کے جو 4 صحابہ کرام خلفائے راشدین ہیں، ہم ان کا جو مطلب ہے اسوہ حسنہ ہے، کیونکہ خلفائے راشدین نے اسوہ حسنہ کو بہترین سمجھا، اور انہوں نے پھر قرآن کے مطابق اگر بیچ میں جیسے حضرت عمر فاروق نے تراویحیں وغیرہ کے بیچ میں اضافہ کیا وہ بھی قرآن کے مطابق ہی تھا۔ تو اس طرح یعنی کہ خلفائے راشدین نے جو چیزیں ہمیں دی ہیں وہ بھی بدعت نہیں ہیں۔ خلفائے راشدین کے بعد جتنی چیزیں ہمیں ملی ہیں وہ ساری کی ساری بدعت کے زمرے میں یعنی کہ شمار ہوں گی، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان بدعات کی وجہ سے بے شمار قسم کے یعنی کہ گروپ وغیرہ بن چکے ہیں۔ لہذا لا الہ الا محمد رسول اللہ کا بچوں یہی مطلب ہے، اللہ کا نظام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق یا ان کی اسوہ حسنہ کے مطابق۔ ایک تو بات یہ ہوگی، اور بچوں دوسری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں ابھی آپ کے سامنے یہ بات شیئر کر رہا ہوں کہ جو یونٹی آف گاڈ ہے، جو یونٹی آف گاڈ ہے، اس میں
اس کا جو پہلا سٹیج ہے لا الہ الا اللہ، اور آگے اس نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، یہ منافقوں کا عقیدہ ہے۔ بھئی اس میں منافق سے کیا مراد بچوں؟ منافق سے یہ مراد ہے کہ ہم نماز میں تو یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، لیکن جب زندگی میں ہمیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم کسی دربار پہ کھڑے ہوتے ہیں، زندگی پہ مسئلہ ہوتا ہے تو ہم نے کسی دربار کا بکرا جو ہوتا ہے اس کے لیے ہم نے منت مانی ہوتی ہے، ہم کسی جگہ پہ جا کے چادریں چڑھا رہے ہوتے ہیں، ہم کبھی کسی پیر کو اللہ کے برابر کھڑا کرتے ہیں اور کسی فقیر کو اس کے برابر کھڑا کر دیتے ہیں۔ اس لیے بچوں یہ بہت بڑی زیادتی ہے، یہ بہت بڑی منافقت ہے کہ ہم اللہ کو یہ کہیں کہ اللہ تیرے سوا کوئی بھی بڑا نہیں ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہم اللہ کے برابر دوسروں کو بھی بڑا کر دیں۔ اس لیے یہ بات سمجھنا ضروری ہے، بلکہ وہ میں اس سے پہلے بھی شاید آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ شرک جو ہے نا بچوں یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ شرک کو اس لیے ظلم کہا گیا ہے کہ یہ توحید کے منافی ہے، لہذا جو کچھ مانگنا ہو اللہ سے مانگنا چاہیے، اور یہ ہمارا ایمان بھی ہے اور ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے، اور اس کلمے کا یہ تقاضا بھی ہے، یہ اس کلمے کا تقاضا بھی ہے کہ ہم صرف اور صرف مانگے تو اللہ سے مانگے، کیونکہ ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ کے اللہ سے عہد کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس لیے بچوں قرآن پاک میں جگہ جگہ بھی چیز کے بارے میں حکم ہے، تو اس لیے اللہ سے مانگنا ہے تاکہ اس کلمے کا جو حق ہے یہ پورے کا پورا ادا ہو سکے۔ ابھی آگے چلتے ہیں جی، یہ کچھ کریکٹرسٹکس میں نے اس لیکچر میں رکھی ہیں اور کچھ کریکٹرسٹکس میں نے اس سے اگلے لیکچر میں رکھی ہیں۔ اب کچھ پرانی ورسز ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی جو یونٹی ہے اس کے حوالے سے ہیں۔ Quranic verses testifying to the fact that Allah, praise to Him, is one and peerless. بچوں پیئرلیس کیا ہوتا ہے؟ PWR پیئرلیس، اور پیئرلیس کا مطلب ہوتا ہے جوڑا یا ساتھی، کمپینین، فرینڈ، برابری کرنے والا، کوئی بھی کسی قسم کا جو برابری کرنے والا ہوتا ہے۔ اور یعنی کہ جب ہم ایجوکیشن میں یہ لفظ بھی پیئر کا استعمال کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں پیئر کوچنگ، تو بچوں پیئر کوچنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اکٹھا بہت سارے گروپ کو پڑھانا، تو پیئر کا مطلب ساتھیوں کا گروپ بھی ہوتا ہے، گروپ آف سیم کائنڈ آف اسٹوڈینٹس، اور یہاں پر ہے یہ پیئر لیس، اس کا کوئی گروپ ہی نہیں ہے، نہ اس کا کوئی ساتھی ہے نہ اس کا کوئی گروپ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ قرآنی جو آیات ہیں یہ اس حقیقت، اللہ کی حقیقت کے بارے میں بتاتی ہیں، پریز ٹو ہم، جس کی تعریف ہے اس ون کہ وہ ایک ہے، اینڈ پیئر لیس، اس کا کوئی بھی ساتھی نہیں ہے، اینڈ کین نیور ہیو اے پارٹنر، اور اس کے کوئی بھی شریک بھی نہیں ہے، ان ہز اتھارٹی، اس کے اختیارات میں، اور سملیچیوڈ، یا اس کے کسی قسم کے بھی یعنی کہ اختیارات میں، نار کین ہی ہیو اے سن، اور نہ ہی اس کا کوئی بیٹا ہے، اور ڈاٹر نہ بیٹی ہے، این آنٹ نہ کوئی اس کی خالہ ہے، اور اینی کن نہ کوئی اس کا رشتہ دار ہے، اور مرس یعنی کہ ان میں سے کوئی بھی یعنی کہ اس کا کوئی بھی کچھ نہیں لگتا۔ اگر کوئی اللہ کا رشتہ دار ہوتا تو پھر تو بڑا مسئلہ بن جاتا، وہ تو اپنے رشتہ داروں کو فیور کرتا، لیکن یہاں پہ قرآن پاک کی تعلیمات کا مفہوم یہ ہے بچوں کہ، اور سورہ اگر آپ اخلاص پڑھتے ہیں تو اس میں بھی یہ ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ بہترین ترجمہ ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا سورہ اخلاص کا۔ ابھی آگے فرمایا جا رہا ہے، لکھا ہے ہی از دا اوریجنیٹر آف دا ہیونس۔ بچوں اوریجنیٹر وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کو مارز وجود میں لاتا ہے، جو اس کی چیز کی ابتدا کرتا ہے۔ اوریجنیٹر یعنی کہ وہ ہستی پاک جو کہ کسی کام کو سٹارٹ کرتی ہے، تو ہی از دا اوریجنیٹر آف دا ہیونز اینڈ دا ارتھ، وہ اللہ کی جو ذات ہے یہ آسمانوں کی اور جو زمین ہے اس کی اوریجنیٹر ہے، یعنی اس کو بنانے والی ہے، اس کو تخلیق کرنے والی ہے۔ He made mates for you from among yourselves،
اس نے آپ ہی میں سے آپ کے لیے جوڑے بنائے ہوئے ہیں، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کی جا رہی ہے. اینڈ میڈس آف دا کیٹل، اور جانوروں مویشیوں کے بھی 2 جوڑے بنائے ہوئے ہیں. ملٹی پلائنگ یو دیر بائی، وہ ان کو تقسیم کرتا ہے. نتھنگ از لائک ہم، کوئی بھی اللہ کے مثل نہیں ہے، کوئی بھی اللہ جیسا نہیں ہے. اینڈ ہی از دا ہیئرنگ، وہ سننے والا ہے. دا سینگ، دیکھنے والا ہے. یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی جا رہی ہے. سورہ نمبر 42 ہے، آیت نمبر 11 کے اندر یہ آیت کا ترجمہ ہے کہ وہ اللہ ہے جو کہ زمین آسمان کا بنانے والا ہے، اور اس نے تمہارے رہنے کے لیے زمین میں جوڑے بنائے ہیں، اور اس نے مویشیوں کے بھی جوڑے پیدا کیے، پھر انسانوں کو تقسیم کیا، اور اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اور وہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے، یعنی سمیع علیم ہے. اب تیسری آیت ہے، سے کہو ہی وہ اللہ، اللہ از ون، ایک ہے. اللہ از ہی آن ہوم، اللہ وہ ہے. آل بینگز اینڈ تھنگز، کے تمام اشیاء اور چیزیں ڈیپینڈ اس پر انحصار کرتی ہیں. It does not beget nor he is begotten، نہ ہی وہ جھکتا ہے اور نہ ہی اسے جھکایا جا سکتا ہے. اینڈ none is like him، اور اس کے برابر کوئی بھی نہیں ہے. یعنی کہ نہ ہی وہ کمزور ہے، نہ اسے کمزور کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی یعنی کہ اس کے کوئی مثل ہے اس کے برابر ہے. یہ اس کا مفہوم، یعنی کہ سورۃ نمبر 112 اور اس کی آیت نمبر 1 سے 4 تک کا مفہوم ہے. اس کے بعد بچوں آ گیا ہی از اللہ، وہ اللہ ہے. دا ون، ایک. دا سب ڈور آف آل، یعنی کہ سب کا محافظ، یہ سب کو عطا کرنے والا. یہ سورہ 39 ہے، اس کی آیت نمبر 4 ہے جس کا یہ ترجمہ ہے. اب یہ تو قرآن پاک میں نہیں. تو ہی از اللہ، وہ اللہ ہے جو کہ ایک ہے، اور مثال کے طور پر یہ ہے کہ اس جیسا، یعنی کہ یہ سورہ نمبر 39 ہے اور یہ آیت نمبر 4 ہے اس کا، یعنی کہ سورہ نمبر 39 جو ہے ابھی میں آپ کے سامنے شیئر کرنے لگا ہوں قرآن پاک. یہ کدھر ہے؟ آیت نمبر 21:30. اس کی آیت میں یہ چاہ رہا تھا کہ بچوں آپ کے سامنے پیش کی جائے. اس کی جو آیت ہے یہ چونکہ آیت نمبر 20، تو یہ آیت نمبر 4 ہے. اور بچوں یہ سورہ زمر ہے، سورہ زمر. تو سورہ زمر کی آیت نمبر یہ 4 ہے. اس کا ترجمہ میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں. آیت نمبر 4 کا ترجمہ یہ ہے بچوں، ہاں، سبحانہ، پاک ہے وہ. اصل مجھے تھوڑا سا شک ہوا تھا نا، اس لیے میں نے ذرا یہ قرآن پاک لیا اور ابھی آپ کو میں کلیئر کر رہا ہوں کہ یہ اس کی آدھی آیت ہے. پوری آیت یہ ہے کہ لو اراد اللہ ان یتخذ ولد اللہ اصطفی مما یخلق ما یشاء سبحانہ هو اللہ الواحد القہار. اصل یہ ہے، اس لیے یہ آدھی آیت یہاں پر میں نے وہ اصل جلدی میں لکھی تھی، تو اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ میں کوئی آیت دیکھوں. اب بچوں اس کا جو ترجمہ ہے وہ ذرا میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا برگزیدہ کر لیتا. آپ نے یہ پوری آیت کا ترجمہ جو ہے نا یہ یاد کرنا ہے. اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا برگزیدہ کر لیتا. پاک ہے وہ اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو. وہ اللہ ہے اکیلا اور سب پر غالب ہے، یعنی کہ سب ڈیور، یعنی باقی سارے کے سارے اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور وہ سب کے اوپر غالب ہے. تو یہ میں یہ چاہ رہا تھا، اس لیے کہ مجھے آیت میں تھوڑا سا شک ہوا تو میں نے یہ اپنا شک دور کیا کہ یہ اصل میں پوری آیت نہیں ہے بلکہ یہ بچوں آیت کا ایک حصہ ہے. تو اس لیے میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جو حصہ ہے وہ میں آپ کے سامنے پورے کا پورا جو ہے یہ شیئر کروں. اور اس کے بعد جو اس سے اوپر ہے 112 نمبر جو سورت ہے میرا ہے کہ آپ کو پتا ہوگا یہ سورہ اخلاص ہے.
سے ہی اللہ از ون، اللہ از دا آن ہوم آل بینگز اینڈ تھنگ ڈیپینڈ، یعنی کہ تو ہو اللہ ایک ہے اور اللہ سب سے بے نیاز ہے. ہی ڈز ناٹ بی گیٹ، وہ نہ ہی کسی کو اولاد ہے، نار ہی از بی گارٹن، اور نہ ہی اس سے کوئی پیدا ہوگا، یعنی کہ نہ اسے کو بنا ہے یعنی کہ اولاد ہے، اور نہ ہی اس سے کوئی، نہ ہی اس کا کوئی باپ ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے. یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. اور آگے اینڈ نان از لائک ہم، اور کوئی بھی اس کے برابر نہیں ہو، جیسا کوئی بھی نہیں ہے. یہ سورہ اخلاص کا ترجمہ. ابھی آگے چلتے ہیں بچوں. اللہ از دا کریٹر آف ایوری تھنگ اینڈ ہی ہیز اتھارٹی اوور ایوری تھنگ. اللہ نے ہر چیز کو بنایا اور اس کے بعد اللہ کا ہر چیز کے اوپر اختیار بھی ہے. His are the treasures of the heavens and the earth. زمین آسمان کے جو سارے خزانے ہیں وہ اسی کے پاس ہیں. And as for those who disbelieve in the communications of Allah, they surely are the losers. وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں رکھتے یا اللہ تعالیٰ کے جو فرمان ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ان پر یقین نہیں رکھتے، وہ یقیناً نقصان اٹھانے والے ہیں، لوزر ہیں، وہ نقصان اٹھانے والے ہیں. اس کے بعد بچوں یہ سورہ نمبر 39 ہے اور اس کی آیت نمبر 60 اور 63 تھی. یہ بھی سورہ زمر ہی ہے. آگے سچ از اللہ، اللہ تو وہ ہے، یو آر لارڈ، تمہارا آقا، دا کریٹر آف ایوری تھنگ، ہر چیز کا یعنی کہ بنانے والا. دیر از نو گاڈ بٹ ہی، کوئی بھی الہ نہیں مگر وہ. وین یو آر دین ٹرن اوے، پھر آپ لوگ کس طرف دوڑے جا رہے ہو. کہتے ہیں اللہ ایک ہے، تمہارا مالک ہے، تمہارا خالق ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا ہوا ہے، اور تم کہیں اور کدھر جا رہے ہو. بھی اللہ کی طرف آؤ نا، آگے پیچھے کیوں جاتے ہو، اس رب کی طرف آنا چاہیے. وہ رب جو سب سے عظیم ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارے آباء و اجداد کو پیدا کیا تھا، اس کائنات کو پیدا کیا، اس زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا وہ پیدا کرنے والا ہے. لہٰذا یہ ہمارا فرض بنتا ہے، ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اس کو ایک مانیں. اس کے بعد بچوں آگے اللہ فرماتے ہیں سچ از اللہ، یو آر لارڈ، دیئر از نو گاڈ بٹ ہی دا کریٹر آف، یہ کریٹر آف آل تھنگس، یعنی کہ وہی بات ہے کہ اللہ ہے، تمہارا آقا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہر چیز کا وہ تخلیق کرنے والا ہے. سو ورشپ ہیم اینڈ ہم الان، اس لیے اس کے اکیلے کی پوجا کریں. اینڈ ہی ہیز چارج آف آل تھنگس، اور وہ ہر چیز کے اوپر حاوی ہے، ہر چیز کے اوپر اس کا اختیار ہے. یہ سورہ نمبر 6 ہے، اس کی آیت نمبر 102 ہے. آگے ہی از اللہ، وہ اللہ ہے، دا کریٹر خالق، دا میکر بنانے والا، دا فیشنر یعنی کہ مصور. ہیز آر دا موسٹ بیوٹیفل نیمس. آپ نے یقیناً سورہ حشر ہے یہ اس کا یعنی 59 نمبر سورہ حشر ہی ہے، اس کی آخری آیات ہیں. وہ جو آیات آپ نے وہ لازمی ویسے یاد کرنی ہیں. اور آج کی جو ایکٹیویٹی ہے نا بچوں، یہ سورہ حشر کی آخری جو 2 آیات ابھی میں پڑھنے لگا ہوں، ان کا ترجمہ لکھ کے آپ نے مجھے سینڈ کرنا ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. ایک آیت ہوگی. هو اللہ الذی لا الہ الا هو المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. 2 آیتیں ہوگی. هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. یہ تیسری آیت ہوگی. تو بچوں یہ جو سورہ حشر کی تینوں آیات ہیں، ان کا ترجمہ آج آپ کی ایکٹیویٹی ہے، آپ نے لکھ کے مجھے میسج کرنا ہے. تو یہ سورہ حشر کا ترجمہ ہے کہ جو آخری آیت ہیں جو میں نے بتائی ہیں، هو اللہ الذی، هو اللہ الخالق الباری المصور، یہ اس کا ترجمہ ہے. ہی از اللہ، دا کریٹر، پیدا کرنے والا، یعنی کہ هو اللہ الخالق، دا میکر، بارے ہو، دا فیشنر، مصور ہو. These are the most beautiful names. Lahul Asmaul Husna. Whatever in the heaven and in the earth declares His glory. یعنی کہ هو اللہ الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض. And He is the mighty, the wise. ہو یعنی کہ له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم.
یہ جو ترجمہ ہے هو العزیز الحکیم، یعنی کہ ہی از دا مائٹی دا وائز، هو العزیز الحکیم. دیکھ لیں یہ ساری آیت کا ترجمہ ہے بچوں. تو آپ نے یہ جو یعنی کہ تینوں آیتوں کا جو ترجمہ ہے نا میرے بچوں، یہ آپ نے لکھ کے مجھے میسج کرنا ہے. سورہ حشر کی آخری 3 آیات. آگیا اللہ از دا ونڈرفل اوریجنیٹر آف دا ہیونس اینڈ دا ارتھ. اللہ تعالیٰ زمین آسمان کا بنانے والا ہے. ہاؤ کوڈ ہی ہیو اے سن، وہ کیسے وہ کیسے بیٹا رکھ سکتا ہے. وین ہی ہیز نو کنسرن، جبکہ اس کا اس طرح کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. اینڈ ہی ہمسیلف کریٹڈ ایوری تھنگ، اس نے تو ہر چیز کو بنایا ہے. اینڈ ہی از and he knows all the and he knows all things، اور وہ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے. اس نے جب کہ ہر چیز بنائی ہے اور وہ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے. تو یہ تھی بچوں کریکٹرسٹکس. آگے ہے the one is a Godhead and in nurturing his beings. Say none is the heavens and in the earth knows the unseen except Allah, and they do not know when they shall be raised. بچوں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے نا، آسمان پہ اور زمین پہ، وہ جو چیز نظر نہیں نہ آتی اس کو بھی دیکھنے والی ہے. اللہ سے زمین آسمان میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. آپ کے دلوں کے جو وسوسے ہیں نا وہ بھی پوشیدہ نہیں اللہ سے. آپ کی جو سوچ ہے نا وہ بھی پوشیدہ نہیں اللہ سے. اینڈ دے ڈو ناٹ نو وین دے شیل بی ریزڈ، اور ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھائے جائیں گے. سوائے اللہ کے کسی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ کب اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کو کھڑا کیا جائے گا. اس طرح گیا اللہ ریز دا ہیونز وداؤٹ اینی پلرز دیٹ یو سی اینڈ ہی از فرم ان پاور اینڈ ہی میڈ دا سن اینڈ دی مون or subservient to you, each pursue its course to an appointed time. He regulates the affairs, making clear the signs so that you may be certain of meeting your Lord. تو یہ بھی بچوں آپ نے ترجمہ سارا دیکھ لیا. اللہ نے آسمان کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا اور تم دیکھ سکتے ہو، اور وہ اپنی طاقت میں سب سے بڑھ کے ہے. اس نے زمین اور چاند کو بنایا اور ان کو یعنی کہ اپنا ماتحت کیا. ہر ایک اپنے اپنے راستے پہ چل رہا ہے جو مقررہ راستہ ہے. اور یعنی کہ ہی ریگولیٹس دا افیئرس، وہ معاملات کو درست کرتا ہے. اور جو مختلف جو قسم کی نشانیاں ہیں، جو سائن ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہیں تاکہ تم لوگ یعنی کہ اس سے ملنے کا یقین رکھو، اعتبار رکھو اس کا. یعنی کہ آگے جی Surely your Lord is Allah who created the heavens and earth in 6 periods. یقیناً تمہارا جو خدا ہے مالک اللہ ہے جس نے زمین آسمان کو 6 ادوار میں بنایا. And he is firm in power، اور وہ اپنی قوت میں مضبوط ہے. Regulating the affairs، معاملات کو وہ ریگولیٹ کرتا ہے. There is no intercessor except with his permission، اس کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. Such is Allah، you are Lord، اللہ تو بہت بڑا قوت والا ہے تمہارا مالک. So worship him، اس لیے اسی کی عبادت کرو. Will you not then mind، کیا تم لوگ سوچتے نہیں ہو، کیا تم لوگ غور و فکر نہیں کرتے کتنی شان والا رب ہے، اتنے قوتوں والا رب ہے، اتنے مطلب ہے حسن و جمال والا رب ہے، اتنی بڑی کاریگری والا رب ہے، اس کو تمہیں سمجھ نہیں آتی. Will you not then mind، آگے he is the supreme above his servants، وہ تمام بندوں کے، وہ اپنے بندوں کے اوپر سب سے بڑھ کے ہے. سپریم یعنی طاقتور ہے. اینڈ ہی سینڈز کیپرس اوور یو انٹل، اور اس نے تمہارے اوپر نگہبان بھیجے ہوئے ہیں. وہ کیپر کا مطلب ہوتا ہے نگہبان، اور جو کرامن کاتبین ہیں 2 فرشتے وہ آپ کے اوپر ہیں. وین ڈیتھ کمز ٹو ون آف یو، جب آپ میں سے کسی کی موت آتی ہے، اور یعنی کہ آپ میں سے یعنی کسی بھی انسان کو مخاطب کیا گیا کہ انسان جب تم میں سے کو مرتا ہے، اور میسنجرز یعنی ہمارے جو پیادے ہیں، ہمارے جو میسنجر ہیں، ہمارے جو نائب ہیں، اینجلز آف ڈیتھ یعنی موت کے فرشتے، کاز ہم ٹو ڈائی یعنی کہ ایک وجہ اس کے مرنے کی وجہ بناتے ہیں. اینڈ دے آر ناٹ ری مس، اور وہ اس بات کو اس میں غلطی نہیں کرتے، اس میں مس نہیں کرتے.
اس کو میں مس نہیں کرتے، یہ نہیں کہ نمبر زید کا تھا اور بکر جو ہے نا اس کو ان فرشتوں نے دبوچ لیا، بھی زید کا نمبر ہے تو زید کی ہی ڈیتھ ہوگی، اس کے بدلے میں یعنی کہ بکر کی نہیں ہوگی۔ تو جو ان کو اللہ کی طرف سے آرڈر جاری ہوتا ہے اس کے مطابق ہی یعنی کہ وہ آگے جا کے بچوں عمل کرتے ہیں۔ بچوں یہ تھا 18 لیکچر، یہ مکمل ہوا۔ ابھی 19 لیکچر جو ہے یہ بھی کریکٹرسٹکس آف گاڈ ہی ہیں، بہت ہی یونٹی آف گاڈ یہ ہیں کریکٹرسٹک آف گاڈ۔ بات تقریباً ایک ہی ہے، میں نے ذرا تھوڑا سا الگ الگ کر دیا ہے۔ بوٹے بڑا رام آئے۔ اللہ از دا اونلی سورس آف لیجسلیشن۔ بچوں لیجسلیشن کا مطلب ہوتا ہے اختیار، غلبہ، قوت یا قانونی طاقت۔ کون سی طاقت؟ قانونی طاقت۔ فار دا مسلمز، مسلمانوں کے لیے اللہ از دا اونلی ون، اللہ ہی وہ وحدہ لا شریک ذات ہے، who legislates every rule of their lives، جو کہ ان کی زندگی کے بارے میں ہر قسم کے قوانین ترتیب دیتی ہے، یعنی اللہ کی ذات پاک ترتیب دیتے ہیں۔ such a code of legislation یعنی کہ ایک مکمل قانونی ضابطۂ حیات، ایک مکمل قانونی ضابطہ، کوڈ آف لیجسلیشن قانونی ضابطہ۔ فار ایگزامپل دا شریعہ ریگولیٹس ایوری ونز ریلیشن شپ ود آل ادرز ایز ویل ایز ود ہز ہر لارڈ اینڈ میکر۔ مثلا شریعت ہے، شریعت ہر انسان کے آپس کے جو تعلقات ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ان کے بارے میں بتاتی ہے، اور جو تعلقات اللہ کے ساتھ ہیں اس کے بارے میں بتاتی ہے۔ دا ہولی قرآن کلیئرلی انڈیکیٹس دیٹ نو مین میڈ لا اور کانسٹیٹیوشن از ایکسیپٹیبل۔ قرآنی تعلیمات بچوں میں بتاتی ہیں کہ انسان کے بنائے ہوئے جو قوانین ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں۔ دیٹ دا اونلی کینن از دا ہولی قرآن، صرف اور صرف ایک ہی مرکہ ہدایت ہے اور وہ قرآن پاک ہیں جس سے قوانین بنائے جاتے ہیں۔ اچھا بچوں یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ جو کینن ان دا ہولی قرآن، کینن کا مطلب ہوتا ہے اصول یا ضوابط۔ ایک کینن کا مطلب توپ بھی ہوتا ہے لیکن وہ اور ہوتا ہے، یہ کینن یعنی کہ اصول و ضوابط۔ بچوں جو قرآن پاک اصول و ضوابط ہیں ان کو اگر ہم ذرا تھوڑا سا، چونکہ آپ عمر کے اس لیول میں ہیں کہ یو آر ویری میچور اینڈ یو کین انڈرسٹینڈ واٹ ایور آئی ایم گوئنگ ٹو شیئر ود یو آر۔ اگر ہم یورپ کو دیکھیں، مغرب کو دیکھیں، یا دنیا کی جو اچھی یعنی تہذیبیں اگر ہم ان کو دیکھیں تو یہ بچوں بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ ان لوگوں نے جو قوانین بنائے ہیں جس میں انسانی ہمدردی ہے، جس میں قانون کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ بلکہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ آج صبح میں نے فیس بک پہ ایک میسج شیئر کیا ہے، وہ یہ ہے میسج، وہ میسج یہ تھا جو میں نے شیئر کیا، وہ یہ تھا کہ یورپ کے اندر، مغرب کے اندر جب کوئی بھی غریب آدمی کے ساتھ کوئی بندہ زیادتی کرتا ہے، کسی غریب کے ساتھ، کسی کمزور کے ساتھ کوئی بھی آدمی زیادتی کرتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ آئی ول سی یو ان دی کورٹ، آئی ول سی یو ان دا کورٹ، میں تمہیں عدالت میں دیکھ لوں گا۔ امیر آدمی نے غریب سے زیادتی کی تو آگے سے وہ کہتا ہے کہ آئی ول سی یو ان دا کورٹ، میں تمہیں عدالت میں دیکھوں گا۔ اور جبکہ جو ہمارے مسلمان ہیں، پاکستان ہیں، یا غریب جو پاکستانی جو لوگ ہیں، یہاں پر اگر وہ کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو وہ کہتا ہے میں تمہیں قیامت کے دن دیکھ لوں گا۔ یعنی کہ مثال کے طور پر دنیا کا نظام اتنا پیور نہیں اسے نظر آتا کہ وہ قیامت تک بات لے جاتا ہے، حالانکہ جو قرآن نے اصول بنائے ہیں بچوں وہ تو دنیا کے بنائے ہیں، جو اصول ہیں وہ تو دنیا کے بنائے ہیں۔ قرآن کے اندر یہ واضح طور پہ ہے دی کیننز ان دا ہولی قرآن، قرآن پاک کے اندر جو انسانوں کے اصول ہیں وہ بنائے گئے ہیں تاکہ جو لوگ ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اور وہ اصول ہمیں کس نے دی ہیں؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں، اور وہ اصول بالکل دین فطرت یعنی کہ ہماری طبیعت کے مطابق ہیں۔ اس لیے تو اسلام قرآن یعنی کہ اسلام کو یعنی کہ دین فطرت کہا جاتا ہے کہ وہ ساری چیزیں ہماری فطرت کے مطابق ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ آج کل کی سچویشن کچھ اور ہے۔ آگے جی، You do not worship besides him except names which you yourselves and your fathers have named. Allah has not sent down any authority for them
Judgment is only Allah's. He has commanded that you should worship none but Him. This is the right religion, but most people do not know. بچوں بات یہ ہے، اگر ہم اس ساری آیت کا مفہوم دیکھیں تو بڑی خوبصورت بات ایک ہمارے سامنے آتی ہے. وہ بڑی خوبصورت بات بچوں یہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ بیسیکلی آپ کو اگر مطلب ہے کہ اگر میں تھوڑا سا یہ بیان کروں تو آپ لوگ یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ جو سورت ہے نا بیسیکلی یہ سورہ یوسف ہے جس کے یہ الفاظ ہیں، اور یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 ہے. جو سورہ یوسف ہے اس کی آیت نمبر 40 ہے، جس میں اس میں کہا گیا ہے، اور شاید آپ کو پتہ ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے. جس کا مفہوم بچوں کچھ یہ ہے، ذرا غور سے آپ نے سننا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو زندان کے ساتھی تھے نا ان سے جب بات کی نا تو آگے سے بڑی خوبصورت وہ بات کر رہے ہیں، اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس چند نام ہیں، یعنی کہ ایکسپٹ نیمز، چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لی ہیں. یو یور سیلف اینڈ یور فادرز ہیو نیم، تم اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لی ہیں. آگے کہتے ہیں کہ اللہ ہیز ناٹ سینٹ ڈاؤن اینی اتھارٹی فار دیم، اللہ نے تو ان کے لیے کوئی بھی اتھارٹی یا کوئی سند نہیں اتاری، اللہ نے ان کے لیے تو کوئی قسم کی سند نازل نہیں فرمائی. پھر آگے فرماتے ہیں ججمنٹ از اونلی اللہ's، یعنی کہ فرما روانی کا جو اقتدار ہے یہ اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. یعنی کہ جو اللہ یعنی کہ پوچھنے کا یا انسان کی جو باز پرسی کا اختیار ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. He has commanded that you should worship none but him، اس نے تو تمہیں حکم دیا ہے کہ تم اس کی بندگی کے ساتھ کسی اور کی بندگی نہ کرو، یا تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، کسی کی بندگی بھی نہ کرو، کسی کو نہ پوچھو. دس از دا رائٹ ریلیجن، اور یہی ایک صحیح طریقہ ہے، صحیح زندگی گزارنے کا ایک انداز ہے. یہاں پہ جو ریلیجن ہے بچوں اس کے لیے لفظ دین استعمال ہوا ہے، اور دین کا یہاں پہ مطلب ہوگا کہ طرز زندگی، تو یعنی کہ یہی ایک بہترین طرز زندگی ہے. بٹ موسٹ پیپل ڈو ناٹ نو، لیکن زیادہ تر لوگ نہیں جانتے. یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا، ابھی بیان کیا ہے. بند کر دو، ابھی کچھ چلا دیں. اب ذرا آگے دیکھیں جی. Is it then the judgment of the times ignorance, jahiliya, that they desire, and who is better than Allah to judge for people who are sure. بڑی خوبصورت بات ہے، اور یہ میں چلیں ساتھ ساتھ یہ بتاتا بھی جو نا تاکہ آپ لوگ بھی گھر جا کے ریسرچ کریں نا، تھوڑی بہت ریسرچ کی جو عادت ہے نا یہ آپ لوگوں کو پڑھنی چاہیے نا. جو 5ویں سورت ہے نا قرآن پاک کی بچوں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اس کا نام ہے سورہ مائدہ. اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پیش کی ہے نا یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر ہے بچوں 50 یعنی 50. آیت کچھ یوں ہے، آفا حکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون. اس کا ترجمہ یہ ہے تو یعنی کہ is it then the judgment of the times of the ignorance that they desire، اگر یہ خدا کے قانون سے منہ موڑتے ہیں تو کیا پھر یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟
یعنی کہ کیا پھر یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں اگر اللہ کے، یعنی کہ یہ فیصلے سے یا اللہ کے قانون سے، ججمنٹ کا مطلب اللہ کے قانون سے منہ موڑتے ہیں. اینڈ ہو از بیٹر دین اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے بہتر کون ہے جو کہ کسی کو، یعنی کہ کسی کے بارے میں فیصلہ کرے. فار پیپل ہو آر شیور، یعنی کہ پھر اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کون بہتر فیصلہ کر سکتا ہے، یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ فیصلہ نہ کریں تو. اس کا مطلب بچوں یہ کریکٹر سازی جو ہے نا، یا فیصلہ سازی کا جو اختیار ہے، یہ بھی بچوں اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دا اونلی ون ٹو اوبے. یہ بھی اللہ کی کریکٹرسٹکس ہیں کہ صرف اگر ماننا ہے تو اسی کو مانیں، پوجنا ہے تو صرف اسی کو پوجیں، اس کے علاوہ آپ نے کسی کو بھی نہیں پوجنا. اونلی اللہ شوڈ بی اوبیڈ، صرف اللہ کی عبادت کریں. اوبیڈینس آف ہز کمانڈمنٹس، اس کے حکموں کی اطاعت کریں. مینیفیسٹس ون سبمیشن ٹو ہیم، اس کے سامنے سر بسجود کریں. مسلم از ریکوائرڈ ٹو ڈو اونلی واٹ پلیزز اللہ. ایک مسلمان کو تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اللہ کو کیسے راضی رکھ سکتا ہے. اینڈ واٹ ہی ہیز ڈیکریڈ ایز پرمیزیبل، اور یعنی کہ اس کے لیے جو فیصلہ ہے، جو بھی اللہ کسی کے بارے میں فیصلہ کر دے اس کو وہ ایکسیپٹ کریں. اینی تھنگ بسائڈ دیٹس اپوسٹیسی، کیا یہ اس کو چھوڑ کے کسی اور طرف جانے والے ہیں. تو یہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا یعنی کہ فرما برداری کے حوالے سے ایک حکم ہے کہ ہمیں اللہ کی ہی فرما برداری کرنی چاہیے. بی کیئرفل آف یور ڈیوٹی ٹو اللہ ایز مچ ایز یو کین، اللہ کے بارے سے جو تمہارا یعنی کہ فرض ہے اس پر محتاط رہیں. اینڈ ہیئر اینڈ اوبے اینڈ اسپینڈ آف واٹ ہی بیسٹوڈ اپان یو، جو کچھ اس نے تمہیں عطا کیا ہے اس کو خرچ بھی کریں اور اس پہ عمل بھی کریں. اٹ از بیٹر فار یو یور سولز، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اینڈ ہو از سیوڈ فرام دا گریڈی لائنز آف ہز سول، اور جو انسان اپنے لالچ کے دھوں سے بچ گیا، دس اٹ از دیٹ آر دا سکسیزفل، وہ کامیاب ہو گیا. یعنی جو انسان اپنے جسم کو، اپنی روح کو لالچی ہونے سے جس نے بچا لیا وہ کامیاب ہو گیا. آگے بچوں سورت نمبر 4 ہے، آیت نمبر 64 ہے. اینڈ وی ڈیڈ ناٹ سینڈ اینی پرافٹ ایکسیپٹ دیٹ ہی شوڈ بی اوبیڈ بائی اللہ's پرمیشن. اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کسی بھی نبی کو نہیں بھیجا سوائے اس کے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھکیں اور یعنی کہ اس کی فرما برداری کریں، اللہ کے حکموں کے آگے سر بسجود ہوں. یہ نبیوں کے لیے بھی حکم ہے، انسانوں کے لیے بھی ہے. اللہ از دا اونلی جج، دا جج آف ججز. کتنی خوبصورت بات ہے. اللہ تعالیٰ ہی وہ صرف ایک جج ہیں اور وہ ججوں کے جج ہیں. یعنی کہ دنیا کے جو عارضی جج ہیں ان کی طرح نہیں ہیں. بچوں بھی دنیا کے جو جج ہیں یہ تو بک جاتے ہیں. آگے جو میں نے آپ کو باپ کے سامنے بات کی ہے نا، اس کے حوالے سے اگر میں ایک تھوڑا سا آپ کو تاریخی واقعہ سناؤں تو آپ لوگ بڑے حیران ہوں گے. وہ تاریخی واقعہ یہ ہے کہ عدالتوں کو آباد رکھنے والے جج ہوتے ہیں، اور جو جج ہیں وہ جو فیصلہ دے دیں، اگر وہ فیصلہ وہ صحیح ہو تو وہ ملک جو ہوتا ہے وہ ترقی کرتا ہے. یہ یاد رکھنا. جب تک عدالتیں لوگوں کو انصاف دیتی رہتی ہیں اس عدالت کے اندر، اس ملک کے اندر جرم نہیں ہوتا. یہ یاد رکھنا. میں آپ کو ایک تاریخی واقعہ سناتا ہوں، پھر آپ کو مجھے امید ہے کہ سمجھ آ جائے گی. وہ تاریخی واقعہ یہ ہے بچوں کہ جو دنیا کی سیکنڈ ورلڈ وار تھی نا، وہ شروع ہوئی تھی 1939 کو، اور جو سیکنڈ ورلڈ وار ہے یہ ختم ہوئی تھی 1945 کو. جو دنیا کی بچوں دوسری جنگ عظیم تھی، اس دوران برطانیہ کا جو وزیر اعظم تھے ان کا نام تھا سر ونسٹن چرچل. چرچل اس کا نام تھا. تو چرچل اس کا نام تھا. پوری دنیا میں عالمی جنگ ہو رہی تھی. کسی نے چرچل کو جا کے یہ بات ویسے بتائی، کسی نے اطلاع دی چرچل کو یہ کسی نے اطلاع دی کہ برطانیہ کی جو فوج ہے اس کو محاذ کے اوپر شکست ہو چکی ہے،
کیا ہو چکی ہے؟ محاذ کے اوپر شکست ہو چکی ہے۔ چرچل بہت پریشان ہوا، لیکن تھوڑی دیر سوچنے کے بعد چرچل ایک دم اٹھا اور چرچل نے بولا کہ میں آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں جی وہ کتنا عظیم آدمی تھا۔ اس نے بولا کہ میں اپنی پارلیمنٹ سے ایک سوال پوچھتا ہوں۔ اس نے پارلیمنٹ کو بلایا نا، اس نے بولا میں اپنی پارلیمنٹ سے یہ ایک سوال پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ میرے ملک کی جو عدالتیں ہیں یہ لوگوں کو انصاف مہیا کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی؟ بڑی خوبصورت بات ہے۔ تو پارلیمنٹ کا جواب یہ تھا جی کہ ہم نے جتنے بھی جج لگائے ہوئے ہیں کبھی کسی جج کی ہمارے پاس شکایت نہیں آئی، یعنی جتنے بھی جج ہیں ان کی ہمارے پاس کوئی شکایت نہیں آئی، اور کسی بھی انسان نے ہم تک شکایت نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ برطانیہ کی جو یعنی کہ عدالتیں ہیں یہ لوگوں کو انصاف دے رہی ہیں۔ تو بچوں آگے سے چرچل، سر ونسٹن چرچل کا یہ بیان تھا، کھڑے ہو کے پارلیمنٹ کے اندر کہہ رہے لوگوں مجھے کسی نے بتایا ہے کہ ہماری فوج کو یعنی کہ اتحادیوں کے ہماری فوج کو محاذ کے اوپر شکست ہو چکی ہے۔ میرا یہ ایمان ہے کہ جب تک عدالتیں، جب تک انگلینڈ کی عدالتیں، جب تک برطانیہ کی عدالتیں لوگوں کو انصاف مہیا کرتی رہیں گی اس وقت تک دنیا کی کوئی بھی قوت ہمیں زیر نہیں کر سکتی۔ لہٰذا میں تمہیں اعلانیہ کہتا ہوں کہ یہ بات ہمیں کسی نے جھوٹی بتائی ہے، کیونکہ اس زمانے میں تو یہ اس طرح کے موبائل وغیرہ ٹیلی فون وغیرہ نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں کہ ایک دم پتہ چل جاتا، لیکن اس کا سٹرانگ بلیف دیکھیں، اس کا اتنا بڑا یقین تھا کہ اس نے بولا نہیں نہیں نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ برطانیہ جو ہے اس کی جو عدالت کے اندر لوگوں کو انصاف مل رہا ہو اور وہ انصاف لینے والے اپنے ملک کے لیے کٹ نہ مریں، یہ ہو نہیں سکتا۔ جب تک یہ جذبہ حب الوطنی کیا ہوتا ہے؟ جذبہ حب الوطنی بچوں یہی ہوتا ہے کہ ریاست بندوں سے محبت کریں۔ جب ریاست بندوں سے محبت کرتی ہے تو اس کے نتیجے کے طور پر بندے بھی ریاست سے محبت کرتے ہیں۔ تو ریاست کا بندوں سے محبت کرنا کیا ہے کہ لوگوں کو محبت والے یعنی کہ سب کو برابر رکھنا، سب کو عدل و انصاف فراہم کرنا، اور وہاں پہ کسی قسم کا جو سٹیٹس کمپلیکس ہے، جو یعنی کہ اپ اینڈ ڈاؤن ہے، جو لوگوں کے درمیان ایک فرق ہے، کلاس جو ڈسٹنکشن ہے، وہ لوگوں کے درمیان نہ رکھنا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ اس انسان کو دیکھ لیں کتنی اس نے بڑی بات بولی ہے۔ اس نے بولا کہ یہ جو جج ہیں جب تک عدالتیں انگلینڈ کی عدالتیں جب تک لوگوں کو انصاف دیتی رہیں گی دنیا کی کوئی قوت ہمیں مغلوب نہیں کر سکتی۔ اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ خبر جھوٹی تھی اور چرچل بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ تو بچوں یہ جج ہوتے ہیں، یہ تو نہیں ہوتے کہ جی ہم جی چلیں جی آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، چل ہاں مہدی قیامت والے دن پوچھ لوں گا۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ بھی اللہ نے دنیا میں نظام بنایا ہوا ہے اور ابھی اس کو دنیا کا جو نظام ہے اسے سزا دینی چاہیے۔ آگے ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ 30 اللہ نے قرآن کے ذریعے کیننز آف قرآن، یہ ذرا دیکھیں نا پچھلی جو سلائیڈ ہے، پچھلے سے پچھلی تھی یہ کینن از دا ہولی قرآن، یعنی کہ کینن از دا ہولی قرآن کے جو اللہ تعالیٰ نے اصول بتا دی ہیں وہ کیننز ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی ذات پاک کے بچوں سب سے دنیا کے جو بڑے بڑے جج ہیں یہ تو دنیاوی ہیں جنہیں اس نے بنایا ہوا ہے، اس سے بھی بڑا جج ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ لا یظلمون فتیلا، میں تو ایک ذرا برابر بھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ وہ تو کہتے ہیں کہ وَمَن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا وَمَن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا۔ اے انسان تو قیامت کے دن ایک چھوٹی نیکی بھی لائے گا نا تو وہ بھی دیکھ لے گا، اور برائی لائے گا تو وہ بھی دیکھ لے گا۔ بچوں ایک جگہ پہ یہ بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن جب انسان اپنی زندگی کا نامہ اعمال پڑھے گا تو وہ حیران پریشان ہوگا کہ اس کے اندر کوئی چھوٹی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس لیے وہ بڑا جج ہے اور اتنا بڑا انصاف والا جج ہے کہ وہ کبھی بھی زیادتی نہیں کرے گا کسی سے، لیکن جس کی سزا واجب ہے اسے وہ سزا بھی ضرور دے گا۔
وہ کہتے ہیں کہ لا لکلمات اللہ لا تبدیل، اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے، اللہ سب سے بڑے جج ہیں، اور وہ انسان کو ٹھیک ٹھیک قیامت کے دن اس فکرے کے ساتھ کہ لا یظلمون فتیلا، معمولی بھی کمی بیشی نہیں کریں گے۔ اب آگے ہے سے شورلی آئی ہیو اے مینیفیسٹ پروف فرام مائی لارڈ بٹ یو کال اٹ اے لائی، آئی ہیو ناٹ ود می ٹو برنگ اباؤٹ دیٹ وچ یو ہیسٹن، ججمنٹ از اونلی Allah's، he relates the truth and he is best of those who decide۔ یہاں پر بھی اللہ کے حوالے سے، اللہ کی اتھارٹی کے حوالے سے بات ہوئی ہے، ابھی آگے چلیں گے۔ then they are sent back to Allah their master، کیا ہوگا کہ پھر اللہ کے پاس ہی جانا ہے جو کہ ہمارا آقا ہے، the true one جو سچا ہے، surely his is the judgment، وہی بڑی اتھارٹی ہے، وہی بڑا پوچھنے والا ہے، اختیار والا ہے، and he is the swift in taking account، اور وہ حساب لینے میں بھی بہت جلد ہے، یعنی کہ قیامت کے دن اس نے جو حساب لینا ہے وہ بہت جلد حساب لے لینے والا ہے۔ ایک بات آپ کے ذہن میں رہے، اور یہ بات آپ سب کو اچھی طرح ذہن میں رکھنی چاہیے کہ he is the swiftest in taking، اللہ کی ذات پاک جو ہے یہ سب سے تیز رفتار حساب لینے والی ہے۔ مثلاً قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جب قیامت آئے گی اس وقت تک کی جتنی بھی آبادی ہے دنیا کے جو لوگ ہیں ان کے لیے حساب کتاب کرنا، ظاہر اگر ایک انسان کی پوری زندگی کا حساب ہو تو یہ بڑا لمبا کام ہے نا، لیکن بچوں اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ ایک سیکنڈ کے لاکھویں حصے میں انسان کا حساب لے لیں گے۔ یہ تو اللہ کی قدرت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور وہ بڑی قدرتوں والا ہے جو بغیر ستونوں کے آسمان بنا سکتا ہے، جو انسان کے جسم کے اندر لاکھوں کروڑوں اربوں ایسے سسٹم رکھ سکتا ہے کہ جن کے ابھی تک لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، اس کے لیے حساب لینا کوئی مشکل نہیں ہے، لہٰذا یہ بھی اس کی خوبی ہے کہ وہ جلد حساب لینے والی ذات پاک ہے۔ آپ ذرا دوسری آیت دیکھیں، یہاں پہ لکھا ہوا ہے او ڈیورڈ، بچوں عربی زبان میں انگلش میں ڈیورڈ کا مطلب ہوتا ہے حضرت داؤد کو کہتے ہیں وہ ڈیورڈ، جو داؤد علیہ السلام ہیں ان کو وہ داؤد کہتے ہیں، او ڈیورڈ اے داؤد علیہ السلام، شورلی وی ہیو میڈ یو اے رولر ان دا لینڈ، یقیناً ہم نے آپ کو زمین کے اوپر اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے، رولر یعنی کہ خلیفہ یا حکمران بنایا ہے، سو جج بٹوین مین ود جسٹس، اس لیے لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلے کیجیے، اینڈ ڈو ناٹ فالو ڈیزائر، اور اپنی جو خواہش ہے، اپنا جو نفس ہے اس کی پیروی نہ کیجیے، lest it should lead you astray from the path of Allah، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو نفس ہے آپ کو اللہ کے راستے کے بجائے گمراہی کی طرف لے جائے، یعنی کہ اس سے ایک بات یہ ظاہر ہوگی کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا نفس بھی ہے۔ انسان دنیا میں دو دشمن لے کے پیدا ہوتا ہے، ایک شیطان اور ایک نفس، یہ یاد رکھنا، انسان دنیا میں دو دشمن لے کے پیدا ہوتا ہے، ایک شیطان اور ایک نفس، تو ان دونوں سے بچنا، انسان اگر بچ جاتا ہے تو وہ کمال کا انسان ہے، وہ نیک انسان ہے، اور ان دونوں سے بچنا ہی اصل زندگی ہے، جو انسان ان دونوں سے بچ جاتا ہے، ان کے حملوں سے بچ جاتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے بچوں یہ ابھی لیکچر جو ہے یہ دوسرا بھی مکمل ہوا، تو آج کا جو لیکچر ہے بیسیکلی اس میں جو 4 سٹیپس یا 4 سٹیجز آف یونٹی آف گاڈ میں نے آپ کے سامنے شیئر کیے ہیں، اور دوسرا جو کریکٹرسٹکس آف یونٹی آف گاڈ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے شیئر کی ہے۔ مجھے کبھی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ سارے پسند آئے ہوں گے، اور ان کو بچوں آپ نے یاد بھی کرنا ہے، ان کو اپنے پاس نوٹ بھی کرنا ہے، یقین کریں آپ لوگ عالم بن جائیں گے اگر آپ ان چیزوں کو یاد کرنا شروع کر دیں۔ اور یہ ساتھ ساتھ میں نے قرآن پاک کی صورت اور آیتیں بھی لکھی ہوتی ہیں، جیسے یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے اینڈ پہ 38 اور آگے 26 لکھا ہوا ہے، 38 کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ 38 نمبر جو صورت ہے، اور 26 کا مطلب ہے کہ اس کی جو آیت نمبر ہے، اس لیے صورت دے کے آیت کو آپ زبانی بھی یاد کر سکتے ہیں، اور اردو میں بھی اس کا ترجمہ بھی یاد کر سکتے ہیں، انگلش میں بھی ترجمہ یاد کر سکتے ہیں، اور بچوں کمال ہو جائے اگر آپ پیپر کے اندر ان کی عربی یاد کر کے ان کا انگلش میں ترجمہ لکھیں، یعنی جو سورہ 38 نمبر ہے، جو قرآن پاک کی سورہ 38 ہے،
اس کا آپ یعنی کہ اس کو لیں، اور اس کو لینے کے بعد اس کی جو آیت نمبر 26 ہے اس 26 کو آپ اچھے طریقے سے مثال کے طور پر لکھیں، اس کو یاد کریں۔ مثلا وہ آیت کون سی ہے میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو آیت نمبر 26 ہے وہ یہ ہے، یہ سورہ سواد ہے۔ سواد یعنی کہ سواد یعنی سواد زواد ہوتا ہے نا، یہ سواد یعنی کہ حروف مقطعات ہے، اور یہ پارہ نمبر 23 ہے، 23واں پارہ ہے، سورۃ سواد ہے، اور اس کی آیت نمبر 26 ہے۔ اس پر بھی یہ ہے یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد بے شک ہم نے تمہیں زمین میں اپنا خلیفہ بنایا ہے، فاحکم بین الناس بالحق، اور لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کریں، یعنی سو جج بٹوین مین ود جسٹس، یعنی لوگوں کے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں یا حق کے ساتھ، ولا تتبع الہوی، اور اپنے نفس کی پیروی نہیں کرنی، فیضلک عن سبیل اللہ، وہ جو نفس ہے وہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دے گا، کیا کرے گا؟ آگے پیچھے کر دے گا۔ پھر اس آیت کا آگے بھی حصہ ہے، ان الذین، بے شک جو یضلون عن سبیل اللہ، اور بے شک جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے بہت شدید عذاب ہے، بما نسوا یوم الحساب، اس لیے عذاب ہے کہ انہوں نے یوم حساب کو بلا دیا ہے، اس لیے ان کے لیے شدید عذاب ہے کہ انہوں نے آخرت کو بلا دیا ہے، قیامت کو بلا دیا ہے۔ تو یہ بچوں آیت نمبر 26 ہے، کس کی آیت نمبر 26 ہے؟ سورہ سواد کی۔ تو یہ جو آیت ہے بچوں یہ آپ نے یاد کرنی ہے، اور اگر اس کے ساتھ ترجمہ آپ لکھیں تو یہ آپ کا جو پیپر ہوگا وہ بڑے کمال کا پیپر ہوگا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ میرے جو تھوڑا کہنے کو زیادہ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو آج کے بچوں لیکچر نمبر 18 اور لیکچر نمبر 19 مکمل ہوئے۔ کل انشاءاللہ جو ہمارا اپنا ٹائم ہے 2:30 سے 4 بجے تک، جو 2 لیکچر ہیں وہ 20 اور 21 یہ کل آپ کو دیے جائیں گے۔ اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ 2 لیکچر آپ کو اس لیے دیے جا رہے ہیں تاکہ آپ کا جو سلیبس ہے وہ مکمل ہو جائے، اور کل کا لیکچر جو ہوگا وہ نبوت کے بارے میں ہوگا انشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ فار لسننگ۔ اللہ حافظ۔ ابھی نماز ظہر کی اذان ہو چکی ہوئی ہے کافی دیر کی، ابھی آپ لوگ بھی نماز پڑھ لیں اور نماز کو کبھی بھی قضا نہ کیا کریں۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔